اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا، باقی سب مہینیاں اندر عالی رتبہ پایا۔ ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ، 70 حصے اجر ہے دیندہ مالک بحر و بردہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک۔ رمضان رمز سے ہے جس کا معنی جلنا، گرم ہونا۔ جیسا لوہے کو کسی بھٹی میں گرم کیا جائے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جہاں رمضان المبارک انتہا کی رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، وہاں نماز تراویح، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، اعتکاف، شب قدر جیسی بے بہا نعمتیں لے کر ساتھ آتا ہے۔ یہی وہ پاک مہینہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے صحیفے نازل فرمائے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور قرآن مجید، فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار پر نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اسی وجہ سے اس پاک مہینے کے اندر کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تراویح کے اندر قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی اولیاء گزرے انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی پاک کتاب کی کثرت سے تلاوت فرمائی۔ جیسا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا کہ آپ اس مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے رمضان بزرگ مہینہ رب سچے فرمایا، باقی سب مہینیاں اندر عالی رتبہ پایا۔ ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ، 70 حصے اجر ہے دیندہ مالک بحر و بردہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی اس پاک مہینے کو پائے فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور روزہ یہ دونوں انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ پاک مہینہ جس کے اندر یکم رمضان المبارک کی صبح صادق کے وقت پیر کے روز پیران پیر دستگیر ولیوں کے تاجدار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس مہینے کے اندر 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی روزے کا اہتمام کیا۔ سارا دن آپ نے ماں کا دودھ نہ پیا، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پورا مہینہ اسی طرح گزارا۔ معزز ناظرین، روزہ انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہو تو وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تقسیم اپنی مرضی کی ہے، کسی کو تھوڑا عطا کیا، کسی کو زیادہ عطا کیا۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ان غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے جو بھوکے اور پیاسے یا تنگی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اور صبر ایسا عطا ہوتا ہے، ہر چیز کھانے والی ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، کہ ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، پس بے شک یہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہی، میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس وقت نعمتیں اللہ رب العزت کی اس کے سامنے ہوتی ہیں، حالانکہ وہ عام دنوں کے اندر بھی وہ نعمتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس وقت بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے جب وہ نعمتیں سامنے آتی ہیں تو ان نعمتوں کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس وقت جتنی بھی پانی کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری خوشی جب روزہ دار دنیا سے جائے گا اور اللہ رب العزت کا دیدار کروایا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے روزے داروں آؤ آؤ آج میرا دیدار کرو، تو اتنی بڑی خوشی روزہ داروں کو عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پاک مہینے کے اندر شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلے آسمان سے یہ ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی خیر و فلاح کا چاہنے والا؟ آج اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا کہتا ہے یا باعث الشر اکثر، اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا۔ اللہ رب العزت موقع دیتا ہے انسان کو کہ انسان اپنے سارے گناہوں کو ختم کر دے۔ آج تیرے رب پروردگار تجھ کو بلاتا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتا ہے، آج تجھے موقع دیتا ہے۔ نہ جانے تیری زندگی کتنی لکھی گئی، اگلا رمضان کا مہینہ تیرے مقدر میں ہے یا نہیں، آ اس مہینے کے اندر رحمتوں کو لوٹ لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ جنت کو سجا دیا جاتا ہے، حوران جنت مشتاق ہوتی ہیں کہ اللہ تیرے روزہ دار وہ کہاں ہیں، ہم ان کا دیدار کریں، ہمیں ان کی زوجیت میں دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ روزہ انسان کی بدنی زکوٰۃ کا مقام رکھتا ہے، جیسا مال میں سے انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس مال پر کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر کی جتنی غلاظت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، وہ انسان کا جسم پاکیزہ اور طاہر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اسے آگ سے 70 سال کی راہ سے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، وہاں اس مہینے کا احترام کرنا بھی سکھایا گیا ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بخارا کے شہر میں ایک مجوسی شخص تھا، اس کا بیٹا سرعام مسلمانوں کے بازار میں رمضان المبارک کے اندر دہاڑے کھا پی رہا تھا، تو اس مجوسی شخص نے دیکھا، اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور تم دن دہاڑے کھا پی رہے ہو، اس کا احترام کرنا ہم پر بھی فرض ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن میں کھلے آسمان کے نیچے نہیں، میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ یہ ادا میرے رب کو اتنی بھا گئی کہ جب یہ انسان دنیا سے فوت ہوا تو کسی کو خواب میں ملا، اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ تم جنت میں ٹہل رہے ہو؟ اس مجوسی شخص نے کہا میرے رب نے مجھ کو احترام رمضان کی وجہ سے معاف کر دیا اور مجھے کلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نصیب ہوا اور آج میں جنت میں عیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
معلوم ہوا کہ اگر ایک مجوسی کو احترام رمضان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب کیا اور جنت عطا کی، تو اگر مسلمان اس مہمان مہینے کا احترام کرے تو اللہ رب العزت اس کا رتبہ کتنا بلند کرے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیجئے جو بچے روزہ رکھنے کے قابل ہیں ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی جائے اور ان کو روزہ رکھوایا جائے، اور جو بچے روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو چھپا کر کھانا کھلایا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک مہینے میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہمیں رحمتیں اور برکتیں لوٹنے والا بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اگلے پروگرام میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔